فاتح۔ عاصمہ باجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابو القاسم محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ تھوڑی آواز تیز کریں گے، آ رہی نہیں ہے آواز۔ اب بہتر آ رہی ہے؟ جی اب بہتر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ السلام علیکم عزیزان محترم، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں تعزیت پیش کرتی ہوں، اور آپ سب کی طرف سے اپنے وقت کے امام صاحب الزمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں جنت البقیع کے انہدام کے موقع پر، جب ہمارے جیسے لوگوں کو جو کہ نہ کوئی طاقت رکھتے ہیں نہ کوئی استطاعت رکھتے ہیں، صرف محبت اہل بیت دل میں رکھتے ہیں، جب ہمیں جنت البقیع کے انہدام کی اتنی تکلیف، اتنا افسوس اور اتنی اذیت ہے، اور جب جنت البقیع کی حالت پر نظر پڑتی ہے تو ہمیں اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، تو تصور کیجئے کہ جو وقت کا امام ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، جو وارث جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، وہ جب جنت البقیع کے اوپر نظر کرتا ہوگا تو اس کی اذیت اور اس کی تکلیف کی کیا انتہا اور کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اس لیے وارث جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں کہ مولا، ہم اس دنیا میں اور اس وقت موجود ہیں، لیکن ہم حق محبت ادا نہیں کر پا رہے، ہم مجبوریاں ہیں، مشکلات ہیں، یا جو بھی وجوہات ہیں، لیکن آج بھی اتنے مطلب ایک ڈیکیڈ گزر چکا ہے جنت البقیع کے انہدام کو، لیکن آج بھی اس کے اوپر یعنی یوں کہا جائے کہ آل محمد کے ماننے والے اور نام لینے والوں کے قبور کے اوپر تو سایہ موجود ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا جو لخت جگر رسول خدا کی، آنکھوں کی ٹھنڈک رسول خدا کی، اور 4 اماموں کے قبور بے سایہ ہیں، اور کسی کو یعنی جو نام لیوا ہے اہل بیت رسول کے، کلمہ گو ہے رسول کے، ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، ان کو اس سے اذیت نہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی صریحی آیت ہے جس کی تلاوت میں نے کی، جس میں اللہ کا حکم ہو رہا ہے رسول خدا کو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے کچھ اجر رسالت نہیں چاہتے، لوگوں سے کہیے کہ ہم تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت دار کون ہیں؟ رسول خدا نے بارہا الگ الگ موقعوں پر اظہار محبت کر کے، اظہار شفقت کر کے، اور ہر طریقے سے واضح کر دیا کہ میرے اہل بیت کون ہیں اور ان کی عظمت کیا ہے۔ ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ اہل بیت سے محبت اور قرابت داروں سے محبت صرف یعنی یہ بنیاد تو یقینی ہے کہ آپ رسول کا خون ہیں، آپ رسول کے رشتہ دار ہیں، آپ رسول کے قرابت دار، اس بنیاد پر محبت
رسول کے اہل و عیال سے کرنی ہے، لیکن یہ محبت صرف اور صرف قرابت داری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اہل بیت کا کردار، اخلاق، ان کی بلندی اور ان کی عظمت کی وجہ سے بھی ہے۔ آپ دیکھیں، صرف اگر قرابت داری، صرف خون کا رشتہ اگر بنیاد ہوتی تو آپ دیکھیں جناب آدم کا بیٹا قابیل، کیا ان کا خون نہیں تھا؟ لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ خود جناب نوح کا بیٹا اور نہ جناب نوح کی زوجہ جو غرق ہو گئے سیلاب میں، جن کو خدا نے نہیں بچایا، جب جناب نوح نے دیکھا، جب کشتی آپ کی گزر رہی تھی، پانی بڑھنا شروع ہوا اور چیزیں ڈوبتی چلی گئیں، نہ جناب نوح کا بیٹا ایک اونچی جگہ سے دوسری اونچی جگہ، دوسری اونچی جگہ سے تیسری اونچی جگہ پہ پہنچتا رہا، اور آخر میں جب سب غرق ہونے لگا تو وہ بے قرار ہونے لگا، اور خود جناب نوح کی جب نظر پڑی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھا تو بے چین ہو کر کہا کہ پروردگار، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اہل ہے۔ تو ندائے قدرت آئی کہ نوح، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی خدا کا بھی خون ہو اور اس میں وہ کردار، وہ عظمت، وہ بلندی نہیں پائی جاتی ہو، تو خدا صرف قرابت داری، صرف رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو عظمت نہیں دیتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب، جن کو خود قرآن میں کہا گیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، سگے چچا ہیں، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ وہ رسول خدا کے چچا ہیں ان کو کوئی عظمت نہیں مل رہی ہے، کوئی امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہے، کوئی ان سے یعنی ان کو اہمیت نہیں مل رہی ہے کہ وہ رسول کے چچا ہیں۔ اس کا مطلب اگر اہل بیت رسول سے اللہ نے محبت کرنے کو کہا ہے، ان اجر رسالت مانگا ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، یقیناً قرابت داری کی اہمیت ہے، لیکن صرف قرابت داری کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کی بے پناہ قربانیاں اسلام کے لیے، آپ کا کردار، آپ کی عظمت، آپ کا علم، آپ کی بلندی، آپ کی عبادت، ان سب چیزوں پہ آپ نظر کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا، یعنی جس کو شاہزادی کونین بنا کر خدا نے بھیجا۔ ہم حدیث قصہ میں جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہا ملائکہ کو مخاطب کر کے پروردگار عالم نے، کہ میں کچھ بھی نہ بناتا، کوئی چیز خلق نہ کرتا اگر یہ 5 جو چادر کے نیچے اکٹھا ہیں یہ نہ ہوتے۔ 5 کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ اگر یہ 5 موجود نہ ہوتے تو خدا کچھ خلق نہ کرتا، کچھ نہ بناتا، ان کی محبت میں ہر چیز کو خلق کیا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے، یعنی سب کچھ ان کے لیے بنا، یہ دنیا کی تمام تر دولتیں ان کے لیے تھیں، لیکن ان کی زندگی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ رسول خدا پتھر کھاتے رہے، سر پہ کوڑا پھینکا جاتا رہا، ہر طریقے سے آپ کو اذیت دی جاتی رہی، لیکن آپ کے زبان پر ہمیشہ لوگوں کے لیے دعا رہی، ہمیشہ تبلیغ کا کام کرتے رہے، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ اور جب جنازہ اٹھا تو کس تنہائی کے عالم میں اٹھا، کس اکیلے پن میں اٹھا، یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے۔ رسول خدا کے گزرنے کے چند دن بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی آپ نے جناب فاطمہ کی زندگی دیکھ لی، دنیا کی کوئی آسائش آپ نے نہیں استعمال کی، ایسا نہیں تھا کہ دنیا کی دولت آپ کے گھر میں ہو، ہر طرح کی آسائش اور ریل پیل، اور نہیں، کس طرح سے آپ گھر میں محنت کرتی تھیں، کس طرح سے مشقت کرتی تھیں۔ آپ دیکھیے، تصور کیجئے اس کا، کس طرح سے جناب فاطمہ گھر میں مشقت کیا کرتی تھی، گھر کے کام کیا کرتی تھیں، برتن دھو رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، ہر کام آپ کر رہی ہیں، اور صرف یہی نہیں، تبلیغ دین کا کام کر رہی ہیں، دنیا کی کوئی آسائش نہیں۔ جنازہ جب اٹھا شہادت کے سالم میں ہوئی، اور جب جنازہ اٹھا تو پردہ شب کی تاریکی میں کتنے لوگ؟ گنتی کے لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ نے پوری مدت اپنی خلافت کی، اور 3 ادوار جو خلافت کے گزرے اس میں کس تکلیف اور کس اذیت سے آپ نے زندگی گزاری، وہ تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے۔ اور جب شہادت ہوئی تو وہی رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، اور جنازہ امیر المؤمنین کا جنازہ اٹھا۔ آپ کے بعد امام حسن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ہاں، بنی ہاشم موجود تھے کہ جنازے کو اٹھاتے، لیکن جنازے پہ تیر چلائے گئے،
کوئی جنازہ اس طرح سے واپس نہیں آیا ہوگا کبھی گھر، جس طرح امام حسن کا جنازہ آیا اور آپ کا جنازہ یعنی بہنوں نے، آپ تصور کیجئے کہ بہنوں نے بیٹھ کے بھائی کی لاش میں سے تیر نکالے، دوبارہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، دفن نہیں کیا جا سکا، رسول خدا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اور پھر امام حسین کی مظلومیت تو ہماری نگاہوں کے ساتھ کہ کس یعنی کہ کس ظلم اور کس زیادتی اور کس بربریت کے ساتھ امام حسین کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا تو اہل قریہ نے آ کے دفن کیا۔ امام حسین کی مظلومیت تو یہ ہے کہ کوئی اطراف میں موجود نہیں تھا جو آپ کو دفن کرتا ہے، باعجاز چوتھے امام آئے اور اہل قریہ نے مل کے جس کو دفن کیا۔ کتنی مدت تک آپ کی قبر کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن عزیزان محترم، میں اپنی بات کو سمیٹتی ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے اور اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی زیادہ طویل، لیکن آپ تصور کیجئے کہ امام حسین کی عظمت کو لاکھوں سلام، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی کہ مولا آپ نے سب نے قربانیاں دی۔ میں کسی کا موازنہ کبھی نہیں کرتی کہ اس نے زیادہ کیا، اس نے کم کیا، اس کو زیادہ، مطلب ہر امام اپنے کبھی موازنہ نہ کریں، کبھی موازنہ نہ کریں۔ جو کام امام حسن نے انجام دیا، اگر امام حسین ان کی جگہ پہ ہوتے تو وہ وہی کرتے، اور اگر امام حسن کربلا میں ہوتے تو وہ وہی کرتے جو امام حسین نے کیا۔ جو امام رضا نے کیا اگر امام موسیٰ کاظم ہوتے تو وہی کرتے، جو امام موسیٰ کاظم نے کیا اگر امام رضا ہوتے تو وہی کرتے۔ یہاں پہ چہرے بدلتے ہیں، اخلاق نہیں بدلتے۔ کہا گیا نا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہے، تو ان کے اخلاق اور کردار میں فرق نہیں آتا۔ جو جس جگہ جس کو خدا نے جو ذمہ داری دے دی اس نے اس ذمہ داری کو نبھایا، اور اگر ان کو بدل دیا جائے تو یہ بالکل ویسا ہی کرتے جیسا دوسرے امام نے کیا ہے۔ تو موازنہ کبھی نہیں کرتی میں، لیکن میں اپنی نگاہ سے دیکھتی ہوں اور دل کی کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ امام حسین نے اتنی عظیم قربانی دی، تو آج لاکھوں چاہنے والے امام حسین کی قبر کی زیارت کر پاتے ہیں۔ خدا نے یہ موقع مہیا کیا ہے ہمیں کہ ہم اربعین میں جا سکتے ہیں، ہم روز عاشورہ جا سکتے ہیں، سال کے جس دن جس مہینے ہم جانا چاہیں امام حسین کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر خدا توفیق دے، اگر خدا موقع دے تو ہم جا سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جنت البقیع کی بے بسی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جنت البقیع کی جو حالت ہے، جنت البقیع کا جو بے کسی ہے، میں نے خود مدینے میں جا کر دیکھا ہے کہ اتنی اونچی اونچی دیواریں بنا دی گئی ہیں، اتنی اونچی اونچی، اتنی چوڑی چوڑی دیواریں بنا دی گئی ہیں کہ آپ مدینے جا کر جنت البقیع کے کنارے کھڑے ہو کر بھی اپنے ائمہ کے قبور کی زیارت نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ شہزادی کونین کی قبر کس بے بسی سے، کس دھوپ میں ہے، ہمارے چاروں ائمہ کی قبریں کس حالت سے ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں تک کہ جب میں زیارت پڑھتی تھی تو اتنی خاموشی سے اور انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتے، جبکہ اب بہت بہت کم ہو گئی ہیں یہ سختیاں، بہت کم ہو گئے یہ حالات، لیکن اگر اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر ٹوکا جاتا ہے۔ تو میں خاموشی سے اس طرح کھڑے ہو کے پڑھتی تھی جیسے میں یوں ہی کوئی دعا پڑھ رہی ہوں، جیسے میں کوئی سورہ پڑھ رہی ہوں، کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتی۔ عورتوں کو تو اجازت ہی نہیں ہے زیارت کرنے، اور جو مرد بھی جاتے ہیں، ہمارے گھر کے جو مرد گئے تھے تو اس جگہ پر نہیں رکنے دیا جاتا جہاں سے ائمہ کے قبور کی زیارت۔ جلدی پڑھو جلدی پڑھو، کچھ نہیں ہے یہاں پہ، کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسے کہہ کر آپ باقی جنت البقیع میں آپ ٹہلتے رہیں، گھومتے رہیں، گھنٹوں کھڑے رہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس مقام پر جہاں پر ہمارے ائمہ کے قبور کی زیارت ہو سکتی ہے وہاں پر کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا، وہاں پر کھڑے ہو کے زیارت نہیں پڑھنے دی جاتی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت میں اور کچھ نہیں چاہتے کہ سوائے ہمارے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ لیکن اگر آپ دیکھیے تو رسول کے قرابت داروں کی قبریں کس حالت میں ہیں اور کس تکلیف میں ہیں اور کس پریشانی میں، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ حیف ہے، افسوس ہے ان قاریان قرآن پر جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھتے، اس کی تفسیر نہیں سمجھتے، اس کے معنی نہیں سمجھتے۔
میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اہل بیت اطہار سے اس طرح محبت کر سکیں جو اس کا حق ہے. صرف محبت نہ کریں بلکہ ہمیں اللہ عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. بار الہ تجھ سے تیرے بارگاہ میں دستبستہ دعا ہے کہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم پھر سے دیکھ سکے کہ جنت البقیع کی جو رونق ہے اس کو ہمارا امام آ کر قائم کرے اور جناب فاطمہ زہرا کے دل کو سکون اور ٹھنڈک عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. حسین حسین حسین